جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پارگ و رمضان سیزن 2 میں میمن نیٹ ورک کے ساتھ ارسلان پارگ قادری حاضر ہے۔ دیکھیں میمن اور نیٹ ورک کہہ دیا، حال کیسے ہو گئے، بارہ اس کو کاٹنا نہیں بھائی، اس کو ڈالنا میمن نیٹ ورک ہے تاکہ پتہ چلے نا غلطی ہوئی ہے۔ تو میمن نیٹ ورک کی نشریات پارگ و رمضان سیزن 2 آئیں مختصر جامع سیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، 1445 ہجری بمطابق 2024 کا ہمارا رمضان عشرہ رحمت فائنل بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ 11ویں شب انشاءاللہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ عشرہ مغفرت میں بھی ہمارے ساتھ خیر کرم والے معاملات فرمائے۔ آج ہم ذکر کریں گے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدوں کی دادی جان، سیدہ خاتون جنت بی بی زہرا کی والدہ، عظیم نبی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مختصر سلوٹ بنانا ہے۔ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں۔ نمبر 1، آپ مطالعہ کریں۔ صحیح، حضور علیہ السلام رو رو کر یعنی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کہا مجھے ختیجہ سے بڑی محبت ہے۔ ایک واقعہ، ایک فضیلت یہ کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق فرمایا کہ مجھے ختیجہ کے مال نے، یہ مفہوم ہے، اولاد نے بھی، کہ مجھے ختیجہ سے اللہ نے کئی اولاد عطا کری، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال سے حضور علیہ السلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ جب آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، مشہور قصہ، ایک سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25، اور آپ کے علم میں اضافہ کروں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ تو جب بچپن میں ہی، جب آپ چھوٹے تھے، پردہ فرما گئی، تو آپ کی شادی میں یعنی آپ کے اس نکاح میں خاص انوائٹ کیا گیا تھا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ جی ہاں، آپ کی ماں کی جگہ ایز خاص کر بلایا گیا تھا۔ یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہ اماں حلیمہ سعدیہ کو بلایا جائے۔ تو یہ آپ کا عقد ہوا، یہ آپ کا نکاح ہوا، اور شروع میں مطلب اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت کہتے ہیں نا کہ معاملات بہت مختلف تھے، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہ مال کے باوجود مالکن بن کر حضور علیہ السلام پر پریشر رکھا، نہیں، حضور علیہ السلام کا ہر قسم کا ساتھ نبھایا، اور جس قدر ممکن ہو سکا ساتھ دیا۔ ایک بات کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو اتنا یاد رکھا، کہتے ہیں نا کہ وہ شروع کے واقعات اسلام آنے سے پہلے اور اسلام کے شروع کے یاد رہ گئے، کہ حضور علیہ السلام نے کئی باتیں یاد رکھیں کہ بعد میں کتابوں میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں جب حضور علیہ السلام بکرا یا مینڈا ذبح کرتے تو پہلے سے ایک بندہ تیار رکھتے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے، بڑا منفرد واقعہ، کہ ایک بندہ تیار ہوتا، حضور علیہ السلام بکرا عید میں، عید الاضحیٰ میں مینڈا یا بکرا قربان کرنے کے بعد ایک گوشت کا مخصوص حصہ باقاعدہ اس کو ترتیب دے کر ایک صحابی کے ساتھ اس کی ذمہ داری لگاتے اور دور جگہ ایک بھجواتے۔ یہ ہمیشہ عید کا معمول تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ گوشت کہاں جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیوی ختیجہ کی سہیلی کے یہاں جاتا ہے، میں ختیجہ کی طرف سے اس کو بھجواتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ محبت تھا کہ اپنی وہ زوجہ جو انتقال فرما گئی، صرف اس کی یادگیری کے لیے اس کو ایک کہتے ہیں نا اظہار خوشی کہ اس کی سہیلی تک جائے جو اس کی حیاتی میں ہوتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، میسج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں نا آج تو سگا سگے کو نہیں پوچھتا، پر حضور علیہ السلام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ کس طرح یاد رکھا جائے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، جو مرحومین چلے گئے ان کے وابستگان حیات ہیں، تو یہ رمضان شریف اور عید آ رہی والی ہے، تحفے بھجوائیں ان کی یاد میں، سے مرحومین کی روح بھی خوش ہوگی، اور حضور کی سنت کی نیت سے بھجوائیں، بہت اچھا میسج جائے گا، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، اور اگر اگلے کا دل خوش ہو گیا تو کیا ہی بات ہے۔ آئیں آج کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعیب الایمان میں فرماتے ہیں قید و توکل، باندھ اور توکل کر، یعنی قید و توکل، ہاں بھائی قید و توکل یعنی باندھ اور توکل کر۔ یہ میں اس لیے دیکھتا ہوں بھائی اعراب میں غلطی نہ ہو، ہاں شعیب الایمان کی حدیث ہے، باندھ اور توکل کر۔ کہتے ہیں نا بھائی آنکھ بند بھروسہ نہیں کرو بھائی، یعنی بھروسہ ایسا کرو کہ اونٹ کی رسی بھی باندھو پھر توکل کرو۔ تو باندھ اور توکل کا کیا میسج ہے
میسج یہ ہے کہ پہلے صحابی آتے تھے، دیکھ رہے ہیں جماعت ہو گئی ہے، اپنی سواریوں کو ایسے ہی چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے سب، تو اس میں کوئی سین ایسا کوئی ہوا کہ سواری آگے پیچھے ہو گئی. آج کے زمانے میں بائک سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ جائے کسی مسجد کے باہر، بائک ایسے ہی چھوڑ کر چابی لگی ہوئی ہو یا بغیر لوک کے آ جائے تو یہ منع ہے. حضور اسلام نے ترتیب دی کہ قید و توکل، کے باندھ پھر توکل کر، یعنی اپنی سواریوں کو، اپنی چیزوں کو، ان سب چیزوں کو، جو ہم گھر کا گیٹ بھی بند کرتے ہیں لاک کر کے پھر دعا پر کے جاتے ہیں، تو یعنی کھلا توکل نہیں کرنا، بالکل آنکھ بند بھروسہ نہیں، اپنے حصے کا کام کریں اس کے بعد توکل کریں. یہ گارڈ جو لوگ رکھتے ہیں، یہ گاڑیوں کو جو لوگ لگاتے ہیں کیمرہ، اس کا یہ استدلال یہیں سے نکلتا ہے. بھائی اپنے حصے کی سیکیورٹی کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ناگہانی آفات سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاملات پر کرم فرمائے. آج کی نشست مکمل کرتے ہیں. حدیث بھی ہو گئی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر بھی ہو گیا. آج کی افطاری کے دستر پر بیٹھے ہیں، ہو سکے تو کچھ آس پڑوس میں کچھ دے بھی. آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام پر ایک پکوڑا ہی دے دیں، شربت پانی والا گلاس ہی پلا دیں، کھجور ہی دے دیں، اور جو کچھ پڑا وہ ان کی بارگاہ میں بھیجیں، بڑائی برکتوں کا دریا ملے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کریم آج کی نشست، آج کا ذکر خیر قبول فرما. عشرہ رحمت گزر رہا ہے، ہماری بے حساب مغفرت فرما. عشرہ مغفرت کے صدقے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. فلسطین، برما، یمن، کشمیر کے حال پہ کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنا دھیان رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین